طلباء 10 لاکھ سے زیادہ ہوں تو پھر تم کس لیے ہو؟ تمہیں تو جانا چاہیے پھر تو. 10 لاکھ لوگوں میں مدرسے کا طالب علم کتنا ہوگا؟ اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے اس جاہلانہ سوچ اور تصور کو حقیقت سمجھ لیا. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ایک وہم کی بنیاد پر نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سچ مچ حقیقت سمجھتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو ان کے مولوی صاحب کے جلسے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو آؤ مدرسوں کو توڑتے ہیں. تو ہمارے مدارس کو توڑا انہوں نے تاکہ طلباء تقسیم ہو جائیں گے، مولوی تقسیم ہو جائے گا تو ان کے جلسے کمزور ہو جائیں گے. وہ کمبختو، یہ تمہارا وہم تھا، اپنے وہم کی بنیاد پر تم نے ایک عمارت کھڑی کی، موہوم عمارت، اور اب اس کے بعد بھی تو ہمارے جلسے اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی سمت کیا ہے. اس وقت 200-300 سال قبل دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی، لیکن نوآبادیاتی نظام کے آنے کے بعد اقتصاد یورپ کے قبضے میں چلا گیا. آج پھر دنیا کا اقتصاد پلٹا کھا رہا ہے. وہ روس جسے ہم خدا کا منکر کہتے تھے، وہ روس جس کو ہم کمیونسٹ کہتے تھے، دہریہ کہتے تھے، آج اس روس کا سربراہ مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ بھی دیتا ہے اور سورۃ فاتحہ بھی یاد کرتا ہے. اور مغرب اور یورپ جس نے ساری زندگی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کیا، آج وہ سب سے زیادہ اسلام اور مذہب کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سر نہ اٹھا سکیں. اسی لیے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کیا، یہ شدت پسند اور یہ انتہا پسند اور یہ روایت پسند اور یہ اعتدال پسند اور یہ روشن خیال. وہ روشن خیال جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنا بندہ ہوتا ہے. اور ایسے ایسے اسکالرز پیدا کیے کہ جو قرآن کریم اور حدیث کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. 1400 سال کی سند کو نظر انداز کرتے ہیں، 1400 سال کے تشریحات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی نئی تشریحات کر کے وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام تو ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ محاذ ہیں جہاں آپ نے اسلام کی حقیقی تصور کو، اس کے عالمگیر اور آفاقی تصور کو، اس کے انسانی تصور کو اجاگر کرنا ہے، اور جو قباحتیں باہر سے ہمارے معاشرے کے اندر لائی گئی ہیں اس سے ہمیں معاشرے کو پاک کرنا ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن غلط ہے. ہماری تو کردار کشی کی گئی، کیا کچھ نہیں کہا گیا. بھائی میری 72 سال عمر پوری ہو رہی ہے انگریزی حساب سے، اور قمری حساب سے 74 سال پوری ہو رہی ہے. اتنے تمام الزامات میں نے بھگت لیے، کوئی ایک FIR تو درج ہو جاتا کم از کم. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ امتحانات ہوتی ہیں، یہ مقابلہ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان حدود سے آگے نکل چکے ہیں. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ وہ ہمیں جان سے مارنے کی سازشیں کریں. کتنے جمعیت علماء کے ساتھی شہید ہوئے، 90 جنازے ہم نے بیک وقت واجوڑ سے اٹھائے. اسی رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہم نے 20 شہادتیں اٹھائیں.
کس جرم کی پاداش ہے؟ لیکن اگر ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ملک سے علیحدگی کی بات کرتا ہے، ملک کے اندر نفرتوں کی بات کرتا ہے، جبر کی بات کرتا ہے، بندوق سے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس نظریے سے ہم نے اختلاف کیا ہے، اور پہلے دن سے کیا ہے، اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی ہمارا اپنا نظریہ جاری رہے گا۔ تو اس پاداش میں آپ نے مجھے قتل کرنا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کب انسان کی جان آپ کے لیے حلال ہو گئی؟ کب ایک مسلمان کا خون آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ کبھی قومیت کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ خون خرابہ ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے تمام علماء کا اجماعی فتویٰ ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ محض جنگ ہے۔ تو پھر ہمیں علماء کی رائے کے پیچھے جانا چاہیے۔ وفاق المدارس کی یہی رائے ہے، تمام مکاتب فکر کی یہی رائے ہے، ان کے اجلہ علماء کی یہی رائے ہے۔ تو ہمیں اس ماحول کو آگے لے جانا چاہیے۔ جو جمہوریت کے جم سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ بھی فتوے لگاتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ یہ فتوے تو ہم پر ہر زمانے میں لگتے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر بھی شہید ہوئے ہیں انہی فتووں کے زد میں، لیکن ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے۔ تو ان چیزوں سے مغروب نہیں ہونا، حالات کے ساتھ انشاءاللہ بہتر انداز سے ہم جا رہے ہیں، اور ہم سب کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں اپنایا، اختلاف کا رویہ ہمارا حق ہے۔ وہ اقوام متحدہ بھی ہمیں دیتا ہے، انسانی حقوق کمیشن بھی ہمیں دیتا ہے، کیا تعلیم کس نے حاصل کرنی ہے اس کا حق بھی دیتا ہے، تو میرے مدرسے کے علم کو بھی وہی حق ملنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ حضرات نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے آگے لے جانا ہے، تاکہ ہم ملک، قوم، ملت اور دنیا کی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔